السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سینٹر منیر احمد علیوی. ایم کیو ایم کے قائد اور بانی الطاف حسین کے حوالے سے کافی سوشل میڈیا پر خبریں چلائی جا رہی ہیں. اس لیے جملہ استعمال کر رہا ہوں کہ یہ سازش کے تحت چلائی جا رہی ہیں. اسی طرح کچھ یوٹیوبرس بھی جو کچھ صحافی بھی ہیں، کچھ یوٹیوبرس بھی ہیں، وہ بھی اپنے ولاگ میں ریٹنگ بڑھانے کے لیے اس حوالے سے کافی خبریں وہ من گھڑت بیان کر رہے ہیں اور اپلوڈ کر رہے ہیں. میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور وہ بالکل جینین واقعہ تھا جو این کے پاکستان کے عامر خان کے ساتھ شاہ فیصل کالونی میں پیش آیا تھا. اور اس کے علاوہ میں نے بات کی تھی کہ ٹھیک ہے، الطاف حسین کو اگر پاکستان کی سیاست میں انٹری دی جا رہی ہے تو یہ ہماری فورسز، ہمارے گمنام سپاہیوں نے جو اتنی قربانیاں دی ہم لوگوں کی خاطر، اس ملک کی خاطر، وہ ایک سوالیہ نشان ہوں گی. ٹھیک ہے، اگر ان کو سیاست میں جگہ دی جا رہی ہے تو پھر ان کو ایک گراؤنڈ دیا جائے کہ اب وہ ماضی والی سیاست نہیں چلے گی. وہ میرا بلاگ تھا جو ابھی بھی اس چینل میں موجود ہے. جو بات کہنے کی ہے، جو بات کرنے کی ہے، جو بات عوام کو بتانے کی ہے، وہ کوئی یوٹیوبرز، صحافی یا سوشل میڈیا پر جو یہ کام کر رہے ہیں وہ نہیں بتا رہے ہیں، صرف عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں حقیقت. 17 ستمبر 2022 کو کے ڈی اے میکمن لینڈ انکروچمنٹ کی جانب سے ایک لیٹر نکالا گیا. اس لیٹر پہ تحریر جو شروع میں درج تھی وہ تھی: سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد 17 ستمبر 2022 کو یہ لیٹر نکلا. اور جو اس کی جو خورشید میموریل ہال جو ہے، اس کی جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ 17 ستمبر 1997 کو رکھی گئی تھی. یعنی 17 ستمبر 1997 کو الطاف حسین کی والدہ محترمہ کے نام سے اس جگہ کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا. اور 17 ستمبر 2022 کو اس نام کو ہٹانے کے لیے، اس جگہ کو فلاحی ادارے میں کنورٹ کرنے کے لیے ایک لیٹر نکالا گیا. بات خورشید میموریل ہال کی اگر کی جائے اور یہ بات مانی جائے کہ یہ فلاحی ادارے کے لیے پلاٹ مختص تھا، تو ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر فلاحی ادارے کے لیے یہ پلاٹ تھا اور اس پہ جو گراؤنڈ +3 کی عمارت تعمیر کی گئی جس میں 57 کمرے موجود ہیں، 57 کمروں پر مشتمل 3 منزلہ عمارت کس بجٹ سے تعمیر کی گئی؟ اس کو تعمیر کرنے میں پیسہ کہاں سے آیا؟ کیا KKF نے دیا؟ یا اگر یہ فلاحی پلاٹ تھا تو اسی فلاحی پلاٹ کے نام پر موجودہ حکومت جو NKM کی ہی تھی، جو NKM جس کو الطاف حسین جو ہے وہ لیڈ کر رہے تھے اور جو آج مختلف تنظیموں میں کچھ لیڈر بن رہے ہوئے ہیں، کچھ کارکنان ہیں، کچھ ذمہ داران ہیں، یا کچھ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ شامل تھے. تو ان سے پوچھا جائے کہ یہ جو خورشید میموریل ہال کی جو عمارت تعمیر کی گئی تھی، اگر یہ پلاٹ فلاحی تھا تو اس پہ جو 3 منزلہ عمارت 57 کمروں پر مشتمل تعمیر کی، اس کے اوپر جو بجٹ استعمال کیا گیا، خرچ کیا گیا، وہ بجٹ کہاں سے آیا؟ ایک سوال یہ ہے. دوسرا سوال، خورشید میموریل ہال کے ساتھ ہی، یعنی کہ اگر ہم
خورشید میموریل ہال ہے، اس سے ہم بیک سائڈ پر اگر جاتے ہیں تو لال قلعہ گراؤنڈ ایک ہال ہے، گراؤنڈ ہے یعنی لال قلعہ گراؤنڈ. کئی صحافی جو اس وقت مختلف چینلز پر ہیں، اخبارات میں ہیں، ظاہر ہے وہ بھی وہاں جاتے تھے کوریج کرنے، ہم بھی جاتے تھے، تو ہمیں اس لیے پتہ ہے. تو خورشید میموریل ہال کے بیک سائڈ پہ لال قلعہ گراؤنڈ ہے، جہاں تقریبات ہوتی تھی NPM کی، اور جہاں الطاف حسین خطاب فرماتے تھے. وہ لال قلعہ گراؤنڈ کی بھی پوزیشن بتائی جائے کہ اس کی کیا پوزیشن ہے. پھر لال قلعہ گراؤنڈ کے ساتھ ایک اور پارک تھا، گراؤنڈ تھا، اس پر انہوں نے میرے خیال سے کچھ مینٹیننس وغیرہ کے حوالے سے، گاڑیوں کے حوالے سے اپنا سسٹم بنایا ہوا تھا. اس پلاٹ کی بھی پوزیشن بحال کی جائے، اس پلاٹ کی بھی پوزیشن وضع کی جائے، بتائی جائے کہ وہ پلاٹ کس کے ہیں، وہ پلاٹ جو ہے کس نام سے الاٹ کیے گئے تھے. عزیز آباد بلاک 8 فیڈرل بی ایریا، پلاٹ نمبر ST3/B، یہ ہے خورشید میموریل ہال کا پلاٹ نمبر. 57 کمرے ہیں، 3 منزلہ عمارت ہے. آپریشن سے پہلے ان کمروں میں مختلف MPMNS، انمونسن کمیٹی، کراچی تنظیمی کمیٹی، بحالی کمیٹی، بہت سارے دفاتر قائم تھے. اور نیچے جو گراؤنڈ فلور تھا وہاں مختلف MPMNS کی ڈیوٹی لگتی تھی، مختلف دنوں میں مختلف MPMNS بیٹھتے تھے. جو بااثر MPMNS تھے، میں نام نہیں لوں گا، وہ صحافی بھی اچھی طرح جانتے ہیں، اور جو ہماری مائیں بہنیں وہاں خوار ہوتی تھیں وہ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں. وہ MPMNS آتے ہی نہیں تھے. ہاں اگر کسی نے دھمکی دے دی کہ ہم لندن فیکس کر دیں گے تو وہ MPMNS سائٹ کے روم سے نکل کے ان کے سامنے آ جاتے تھے، اور ان کے ساتھ بھی بڑا برا رویہ رکھتے تھے. گردنوں میں سریا سب کے تھا. تو بات ہو رہی تھی خورشید میموریل ہال کی اور اس کی اصل جو پوزیشن ہے اس کی. تو اب کہیں آواز یہ آتی ہے کہ اس کو فیصل علی کے حوالے کیا جائے گا، کہیں آواز یہ آ رہی ہے کہ اس کو ڈاکٹر عاصم کے حوالے کیا جائے گا. میں بحیثیت شہری ہونے کے ناطے، کراچی کے شہری ہونے کے ناطے، میں صرف اتنی ہی درخواست کروں گا ان اداروں سے، ان لوگوں سے جو یہ تمام کام کرتے ہیں، کہ خدا را اس سمیت، اس جگہ سمیت، خورشید میموریل ہال سمیت پورے کراچی میں جتنی بھی ایسی جگہیں ہیں جو فلاحی کاموں کے لیے تھیں، جو رفاہی کاموں کے لیے تھیں، ان سب کو بھی پھر بحال کیا جائے. کیونکہ یہ عوام کی پراپرٹی ہے، یہ عوام کی چیزیں ہیں، یہ عوام کے لیے ہیں. اگر آج خورشید میموریل ہال میں چاہے وہ ڈاکٹر عاصم کوئی فلاحی ادارہ بنا لیں، اپنے انڈر میں لے لیں، یا فیصل علی صاحب لے لیں، فائدہ تو عوام کو ہوگا، میرے شہر کے لوگوں کو ہوگا. میرے شہر کے لوگوں نے، سیاست دانوں نے دیا کیا ہے؟ میرے شہر کے لوگوں کو سیاسی جماعتوں نے دیا کیا ہے؟ ہر کارکن، ہر ورکر، چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہو، اپنی گاڑی میں اس جماعت کے لیڈر کا نام، اس جماعت کا جھنڈا لگا کے گھومتا ہے، لیکن اس لیڈر کو اس کا نام تک نہیں پتا ہوتا کارکن کا کہ یہ کارکن ہے میرا. بات نکلے گی تو دور تک جائے گی. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس قسم کے دیگر اور جو بھی پلاٹ ہے، اور عزیز آباد میں بھی ہیں، عزیز آباد جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ خورشید میموریل ہال کے بیک سائڈ پہ لال قلعہ گراؤنڈ ہے، وہ بھی ظاہر کسی نہ کسی حوالے سے ہی ہوگا عوام کے لیے. اس کے سامنے گراؤنڈ تھا، وہ بھی عوام کے لیے ہوگا. اور بھی کراچی میں ان سب کو فٹافٹ بحال کیا جانا چاہیے، جلد از جلد بحال کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ عوام کی پراپرٹی ہے، اس میں عوام کے لیے چیزیں بننی چاہیے. آخر میں ان یوٹیوبرز سے، ان کچھ صحافیوں سے، سوشل میڈیا پر اس قسم کی پوسٹ کرنے والوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ الطاف حسین واپس آ جائیں، یا چاہ رہے ہیں
کہ الطاف حسین واپس آ گئے، این کے لنڈن دوبارہ بحال ہو جائے۔ تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ کیا آپ نے 2016 سے پہلے کا ماحول نہیں دیکھا تھا؟ کراچی میں کیا تھا؟ کراچی میں جگہ جگہ لاشیں ملتی تھیں، کراچی میں کوئی اپنی مرضی سے نہ کسی کو چندہ دے سکتا تھا، نہ کسی کو کھال دے سکتا تھا، نہ کسی کو زکوٰۃ فطرہ دے سکتا تھا۔ میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، میں زبردستی کرنے والوں کے خلاف ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت ہمارے ملک کے حساس ادارے اور پاک فوج جس طرح پاکستان کو سنبھالے ہوئے ہے کہ ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے سیاستدانوں نے 2022 کے پاکستان میں پاکستان کو اس نہج پر لا کھڑا کیا ہے کہ شاید ہماری پاک فوج اور ہمارے گمنام سپاہی اس طرح نہ ہوتے جس طرح کی آج ان کی پوزیشن ہے، تو شاید پاکستان آج سے چند مہینے پہلے ہی ختم ہو جاتا۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میرا ایمان ہے اللہ اور رسول کے بعد، بزرگان دین کے بعد، جب تک پاک فوج کا ایک جوان، جب تک گمنام سپاہیوں کا ایک جوان ہمارا موجود ہے، اس ملک پر کوئی آنچ نہیں اڑا سکتا، اس ملک کو کوئی میلی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، کیمرہ مین انس عباسی کے ساتھ منیر احمد کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔